عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کی رب جلی پر پڑی ہوگی، ہم کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے ہم پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، میری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے، دل کے گلشن کی مہکی فضائے وجد میں ہے، نیازی ہوائیں ان کے حسن تصور سے روشن، میرے دل کی یہ بارادری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم آج الحمدللہ یہ گھڑیاں بالکل قریب ہیں اور ہماری یادیں جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. جس سورہ کی میں نے تلاوت کی اسی سورہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے دنوں کی اطلاع کر دی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے رب نے تم کو بالکل نہیں چھوڑا، تم سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا، اور پھر یہ بشارت دے دی کہ میرے حبیب
جو آپ کے پچھلے دنوں سے آگے آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ تو آخرت میں تمہارا درجہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ تمام انبیاء کی سرداری آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا جس پر پچھلے اگلے سب رشک کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت دوسری امتوں کی شاہد ہوگی اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر اسی سورہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کی فتوحات، دولت کی کثرت، اقتدار کا حصول اور دنیاوی کامرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشف کی حالت میں لائی گئیں، جن کو دیکھ کر آپ بے پناہ خوش ہوئے۔ اور یعطی کا مطلب کہ آپ کو کسی نعمت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو باکثرت عنایات سے نوازے گا، دشمنوں پر فتح، اقتدار کامل، مومنوں کی کثرت، تمام عالم میں دین کی اشاعت، آخرت میں شفاعت، کثرت ثواب اور ایسی ایسی نعمتیں کہ ان کی حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ درجات قرب میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ کمال نبوت کے درجے کے مطابق اپنے دیدار سے نوازے گا۔ درجات قرب میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ کمال نبوت کے درجے کے مطابق اپنے دیدار سے نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک اگر دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ ان کو بخش دے گا یہاں تک کہ میرا رب ندا دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اب راضی ہو گیا؟ میں عرض کروں گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ یعطی کا ربو کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تجھ کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا اور تیری امت کو تیری شفاعت سے بخشش دے گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ ایک روایت ہے جسے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور یہ کہتے جاتے اور رو رہے اور رونے لگے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل امین جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری امت کے معاملے میں ہم تجھ سے راضی کر دیں گے اور تجھ کو دکھ نہ دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے معاملے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے اور تجھے دکھ نہ دیں گے۔ آج میں نے اپنی بہنوں کو یہ سمجھانا ہے یہ بات کہ حکمت معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھی، اس کے اندر کون کون سی حکمتیں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں۔ جس سورہ کو میں نے تلاوت کیا اس سے میں نے آپ کو شروع میں ہی یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں رات اللہ کے آگے سجدے کرتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سورہ والضحیٰ نازل کر کے آنے والے حالات کی خبر کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ٹوٹ رہے تھے، اس وقت جو دکھ کی گھڑیاں ختم نہ ہونے والی تھیں پھر اللہ نے کیسے ختم کی۔ میں آپ ایک گو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سفر کراتی جاؤں گی۔ آج مین مقصد یہ ہے کہ معراج النبی کی حکمتیں کیا ہیں،
ایک مسلمان کو معراج النبی کو کیسے دیکھنا چاہیے اور ہمیں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ واقعہ معراج کی پہلی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دیں کہ مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگائے۔ بالآخر مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دی گئی تھی۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے، سو وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخرکار کفار نامراد ہوئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ اس سے تمام ظاہری سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے اور آقا علیہ السلام کے قلب انور پر دکھ کسی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھیں کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسے دیتی، نہ والد تھے کہ دست شفقت سر پر رکھ کر تسلیاں دیتے، اور نہ ہی اب وہ وفاشار بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم کو دور کرتی۔ نہ کوئی اور بزرگ اور کوئی شفیق ساتھی تھا کہ جس کی شفقت اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی۔ لہذا مخالفت اور سازشوں کی غرض سے اٹی ہوئی سازشیں سامنے آنے لگی۔ اپنائیت کا حصار دلکشا ٹوٹ رہا تھا، روح وفا کی خوشبو سے فضا آ رہی تھی، قدم قدم پر شقافت قلبی کا پہرا تھا۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ سارے غم اور رنج اور بلا، دکھ، درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو کعبہ قوسین پر بلایا جائے کہ جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات میں خلوت میسر ہو تو محبت کرنے والوں کے دلوں میں کوئی دکھ اور ملال باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ مزید دکھوں کی خواہش کرتا ہے اور زبان حال سے پکار پکار کے کہتا ہے، اے غموں تم امڑ کر آؤ کہ محبوب کے دیدار کا رستہ صاف ہو۔ گویا اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں دکھ اور غم آئیں اور مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرانا نہ چاہا کرو کہ ہماری پیاری آنکھیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پیار بھری آنکھیں تجھ پر ہی لگی رہتی ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں، ہماری پیار بھری آنکھیں تجھی پر ہی لگی رہتی ہیں۔ اللہ جل و مجدہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپکے جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا اور پاؤں مبارک خون سے لت پت ہو گئے، پہاڑ کی اوٹ میں دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے، ان کے حوالے جو مجھ پر رحم نہ کریں۔ یہ پوری دعا جو آنسو طائف کی زمین پہ ٹپکے، خون ناپ کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی ابیاری کے لیے جس میں اطہر سے بہے، شان کریم نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا
اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلیدان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر آتر پر حزن و مرار کا جو غبار پڑا ہوتا تھا وہ صاف ہوتا گیا، اور آخرکار وہ مبارک رات آ گئی۔ وہ مبارک رات آ گئی جبکہ دست قدرت نے اپنی مادی، مانوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، مساوتیں سمٹنے لگیں، اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کرتا ہوا قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر فائز کر دیا گیا جس کی تعبیر زبان قدرت نے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشین کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم کے غلاموں کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ مند فرمایا، اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ اور جس محبوب کے صدقے ہم بے منواؤں اور خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا، اس حبیب کے اعلیٰ مرتبت کے اظہار کے لیے جو دن رات تڑپتے تھے اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ نے انہیں اپنے دیدار سے مشرف خاص کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام کیا۔ آخرکار وہ رات آ گئی جس رات کا انتظار تھا۔ اللہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 105 میں، وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فضل فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو حسن مطلق ہے پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پہ تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔
فقان قاب قوسین او ادنا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا تھا، انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ فَأُوَّا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَا، پس اس خاص مقام قرب اور وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما کذب الفواد فواد ما رأى، ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی ان کی دل نے تصدیق کی اور آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا پر اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکا تھا، جیسے وحی کا سلسلہ رکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے تو فرشتہ جبرائیل ہامتا اور کامتا ہوا، ایک ہی لمسم سورت والضحیٰ کو لے کے آ گیا، جس میں اللہ فرماتا ہے قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، یا قسم ہے وقت چاشت کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر، یعنی باعث عظمت اور رفت ہوگی۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر اس نے آپ کو معزز اور مکرم ٹھکانہ دیا؟ کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا تھا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور یا اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا بنایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے سے ہدایت فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دیدار سے آپ کو نواز دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دیدار سے، لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اور اس نے آپ کو جواد اور کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو اب آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کیا کرے۔ یہ سب چیزیں تو پہلے سے ہی نشاندہی ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب عطا ہونے والا تھا جو قرب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور جو تڑپ تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور وہاں امامت کروائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جو انبیاء تھے انہوں نے رب کی تعریف بیان کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا عطا کیا۔ اس میں آخر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے رب کی ثنا کی، اور اب میں اپنے رب کی ثنا خواستگاری میں لب کشا ہوتا ہوں، اور پھر یہ خطبہ دیا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا عطا کیا۔ میں اسے پڑھ کے سناتی ہوں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اور مجھ پر فرقان نازل کیا۔ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا، اور میری امت کو امت وسط بنایا۔ میری امت ہی اول اور آخر ہے۔ مجھے شرح صدر کی نعمت سے نوازا، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا، میرے ذکر کو میرے لیے بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ جب کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیت المقدس میں ادا کیے تو یہ کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی احسانات اور انعامات کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر فضیلت پا گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بہت کچھ دیکھا، اور معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ تمام انبیاء کی سرداری مجھے حاصل ہوئی، مقام محمود مجھے عطا کیا گیا، میرے پچھلے اگلے سب جس پر پچھلے اگلے سب لوگ رش کریں گے، اور مجھے تمام انبیاء پر سرداری عطا کی گئی، مجھے مقام محمود عطا کیا گیا، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا، اور مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے رب نے میری اس دعا کو قبول اور منظور فرما لیا۔ اب میں چند چیزوں کا ذکر کروں گی جو کہ بہت ضروری ہے اختتام میں، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات کون سے تحفے عطا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح کی، فتح مبین کی بھی بشارت دی، نہ فتح نہ لکا فتح مبینہ، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سب گناہ بخش دے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اور پھر جو انمول تحفے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر لے کے گئے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین سے بھی زیادہ قرب پر فائز ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے۔ جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 تحفے لے گئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ غور سے میری بہنیں سن لیں، جو 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسے معراج النبوہ میں
لکھا گیا میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی 3 تحفے پیش کیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بطور تحفہ ہیں۔ 3 تحفے رسول اللہ لے کے گئے اور حسب قاعدہ 3 تحفے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کے لیے بھی فرض قرار دے دیا کہ اپنے حبیب مکرم پر ہر وقت سلام بھیجو۔ سب سے پہلے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سلامتیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں ہمیشہ کے لیے بطور تحفہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی سلامتی میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نیز نیکوکاروں کو بھی شامل کیا اور عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہ گاروں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ ہم گناہ گاروں کو بھی شامل کر لیا۔ سلامتی ہو ہم پر، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہ گاروں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پہ بھی۔ جب اتنی گفتگو ہو چکی تو ملائکہ بھی پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سفر پیش آیا، اس کی چند جھلکیاں میں چاہتی ہوں کہ صرف اس لیے تاکہ بہنیں، واقعات تو بے شمار ہیں جن کا ذکر بہت سے ائمہ نے اپنی کتابوں میں کیا، ڈیٹیل کے ساتھ کیا، سیرت کی کتابوں میں کیا، قرآن پاک کی تفسیروں میں کیا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم انہی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے ان پر بہت بہت کام کیا ہے، اللہ انہیں اجر دے، جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم کرے، جنہوں نے ہم جیسے کورے لوگوں کے لیے بہت کچھ کام کر کے ہمیں دے گئے۔ اسی اثنا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا معراج، تو کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، اور وہ سفر جو طے ہوا کعبہ قوسین کے بعد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، اور وہ پھر فوراً پہلے کی طرح درست ہو جاتا۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ پھر ایسی قوم دکھائی جن کے آگے پیچھے چیتڑے تھے، اس طرح چر رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں۔ وہ خاردار کڑوی بوٹیاں تھیں اور زقوم کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر ایک ایسی قوم دکھائی گئی جس کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور دوسری میں بدبودار گوشت ہے۔ وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت کو نہیں کھاتے اور اس ردی اور بدبودار گوشت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی یہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں ہیں، لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال اور طیب خاوند کی موجودگی میں خبیث آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے،
پھر راستہ میں ایک لکڑی کے پاس سے گزر ہوا، جو چیز یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا ہے اس کو وہ پھاڑ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں دریافت فرمایا، جبریل امین نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں پر کچہری لگا کر بیٹھیں گے اور لوگوں کا راستہ کاٹیں گے۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سود خور ہیں۔ پھر ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے بڑی بھاری گٹھڑیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور ان گٹھڑیوں میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حضور کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی اور وہ ان کو ادا نہیں کرے گا اور مزید امانتیں رکھنے کا خواہش مند ہوگا۔ پھر یہ ایک ہیبت ناک منظر دکھایا گیا۔ وہ ہیبت ناک منظر کیا تھا؟ وہ ہیبت ناک منظر ایسا تھا کہ دکھایا گیا کہ کینچی کے ساتھ ایک قوم کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھر جوں کے توں دوبارہ جڑ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ پھر ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے کھرچ رہے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا گیا کہ اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یعنی ان کی یہ غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ رستے میں ایک بڑی خوبصورت آراستہ پہ راستہ عورت ملی، اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں اور عرض کرتی ہے، یا محمد انظرنی اسألوکا، یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیں، میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور پوچھا گیا، اے جبریل امین، یہ کون تھی؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی جو اپنی طرف کھینچتی ہے، اچھا ہوا کہ آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ میں آخر میں صرف اپنی بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ عروج پہ پہنچے، اللہ کی اطاعت اور محبت اور عشق کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ ایسے تھے یا ایسے تھے، انہوں نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی فکر اپنی امت کی تھی اس سے پہلے کسی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور سین پہاڑ کے طور کی قسم، طور سینہ کی قسم، وحاذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جس میں اے نبی تو رہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پس سے پس تر حالت میں لوٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین، قیامت اور جزا سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں نصیحت ہو گئی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اور پھر سود کا کھانا اور غیبت کا کرنا، اپنی نیک بیویوں کو چھوڑ کر
حرام کاموں میں پڑنا، اس میں بہت سی حکمتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الیقین کے ساتھ دکھایا گیا۔ لترون الجحیم، تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس معراج نبی کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ ہم اس سے پہلے نہیں سمجھ سکے کہ معراج النبی کیوں عطا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے جا کر آیات الکبریٰ کیوں دکھائی گئیں، اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں کیوں دکھائیں، تاکہ اللہ کے رسول یقین کی قوت کے ساتھ آگے امت کو بتا سکیں کہ یہ عذاب ایسا ہے اور جنت ایسی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور قرآن کو تھام لینے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے برگزیدہ مہینے آ گئے ہیں، یہ 3 مہینے کمائی کے ہیں اور پورا سال بیٹھ کے کھانا ہے۔ اللہ ہمیں کمائی کرنے کی، روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی اور قرآن کو سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی۔ آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کی